میں ویلکم کرنا چاہوں گی جواد رحیم بٹی کا. خوش آمدید جناب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی, وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. الحمدللہ بالکل خیر خیریت سے ہوں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور ان کے ساتھ اس بارے میں بھی بات کریں گے. سر کورونا کی وجہ سے 2020 کو انہوں نے ٹورزم کا سال قرار نہیں دیا, کیا کہیں گے آپ, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹیٹس یہ ہے کہ اچانک مطلب کہہ لیں پینڈیمک جو کرونا کا ہے, فلائٹس ساری بند ہو گئیں, تمام لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے ایک قسم کے. پھر اسٹیٹس یہ آیا کہ پوری دنیا, فرسٹ ٹائم ایسا دیکھا گیا ہے کہ پوری دنیا ہی ایک قسم کی بند ہو گئی, ٹورزم کے لحاظ سے, کہیں آنے جانے کے لحاظ سے, کیونکہ اس کا پتہ نہیں تھا نا کہ کرونا نے کیا کیا ایفیکٹ کرنا ہے. جی اب ڈے بائی ڈے بہتری آئی, کچھ لوگ مطلب اس لحاظ سے ریلیکسیشن ملی کہ آپ پہلے اپنا بزنس سٹارٹ کریں, پھر ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آئی. اب سٹیٹس یہ ہے کہ امید ہے کہ بہت جلد پاکستان میں بھی ٹورزم کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس انڈسٹری نے سفر کیا اس لحاظ سے کہ ہوٹلز وغیرہ بند ہو گئے. ظاہر ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں, آپ اپنی گاڑی کو یوز کرتے ہیں, راستے میں ہوٹلز ہوتے ہیں, وہاں پر آپ نے کھانا ہے, ان کی معیشت پہ فرق پڑتا ہے. جی جہاں آپ کسی خوبصورت علاقے میں, نارتھ میں, ساؤتھ میں جاتے ہیں, ہوٹل میں آپ سٹے کرتے ہیں, ان لوگوں کو ملتا ہے, اس روزگار ملتا ہے. یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہے اس چیز نے, کرونا نے. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا اس وقت افیکٹڈ ہے اس لحاظ سے, تو پاکستان میں بھی جو ہے اس کا بہت شدید ایفیکٹ ہوا ہے. انشاءاللہ جلدی جو ہے امید ہے کہ یہ دوبارہ ٹورزم کا آغاز ہو جائے گا. جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد صاحب مجھے بتائیے گا کتنی دیر سے گھوم پھر رہے ہیں آپ؟ ایکچولی بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کا شوق کچھ ایسے ہوا کہ آئی واز ان کلاس 2, تو اسکاؤٹنگ اگر آپ کو علم ہو تو اس میں کیمپنگ بھی بتاتے ہیں آپ کو. تو کلاس 2 میں کوئی کیمپنگ کی ہماری گیدرنگ تھی, تو اس میں فرسٹ ٹائم میں گیا. کیمپنگ پہ ہمیں ٹیچ کرتے تھے کہ کیسے جو ہے آپ نے کھانا پکانا ہے, یا مطلب اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ کو جی ٹاسک دیے جاتے ہیں. تو اس وقت سٹارٹ ہوا یہ. پھر جب کالج لائف میں آئے تو پھر کالج لائف میں تھوڑا مطلب فیملی کی طرف سے ریلیکس ہمیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ کریں جو آپ کرنا ہے. تو اس وقت یہ سٹیٹس تھا کہ بائک لی, اور گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. بائک لیتے ہوئے پیسے کہاں سے آئے؟ مطلب وہ پاکٹ منی وغیرہ جو اکٹھی کرتا ہے بندہ, پاکٹ منی ملتی تھی وہی آپ کو تو. لیکن بائک تو لے لی, یہ تو گھر والوں کو پتہ چل گیا. بائک پہ باہر سیر کے لیے جانا ہے یہ نہیں بتایا ہم نے. اچھا اس وقت جو سٹیٹس تھا. تو ایف ایس سی میں کر رہا تھا اسلامیہ کالج سول لائنس سے. تو ہم 2 دوست تھے اور ایک بائک تھی. ہم نے پلان کیا یار اس دفعہ جو سیر کے لیے جانا ہے نا تو بائک پہ جانا ہے. حالانکہ کافی ڈینجرس تھا اس وقت. ڈینجرس دیکھیں ٹریول ڈینجرس آپ کے سوچ میں ہے. اچھا ویسے نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا گھومتے ہیں لوگ, بائکر پوری دنیا سے پاکستان کو کراس کر کے آسٹریلیا والی سائڈ, انڈیا والی سائڈ پر جا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے آتے ہیں یورپ والی سائڈ پر جا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈینجرس نہیں ہے اگر آپ فلی اکوپڈ ہیں. آپ نے جو ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا تب تو ڈینجرس ہی تھا نا, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. لاہور کے علاوہ کہاں سے لائیں گے, نارتھرن ایریاز کی طرف جا رہے ہیں. آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن مطلب میں نے خطرہ نہیں محسوس کیا. ٹھیک ہے, پھر ہم نارتھ کی طرف چلے گئے. ہم نے کوئی 7-8 روز کا جو ہے وہ ٹرپ کیا فرینڈس کے ساتھ, میں اور میرا ایک دوست, ایک بائک پر. تو وہاں سے پھر ایسا اس کا شوق سٹارٹ ہوا کہ بس پھر چل. میں بہت گھوما ہوں پورا پاکستان جو ہے وہ میں نے بائک پہ کئی دفعہ, بلوچستان, گوادر, مطلب اگر آپ کوئٹہ دیکھیں, لورا لائی دیکھیں, اور خزدار کا علاقہ جو ہے بہت خوبصورت ہے. خزدار بہت زیادہ, کینینز وہاں کے بہت خوبصورت ہیں. پانی تو اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ نیچے جو مچھلیاں ہیں وہ تیرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں اس ایریے میں. یا پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں میں. اب لاہور سے کراچی اگر جانا ہو تو بھی آپ جو ہے تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ اس روٹ پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, لیکن ہم نے کیا ہوا ہے. اسی طرح جب آپ نارتھ جاتے ہیں, آپ کاغان ناران, بابو سر ٹاپ کو کراس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ جو ہے گلگت چلے جاتے ہیں. گلگت سے آگے چائنا بارڈر کی طرف بہت شاندار روڈ ہے, آپ اس پہ سیر کر سکتے ہیں. آپ 5 روز کا, 6 روز کا, 7 روز کا اگر ایک ٹور کرنا چاہتے ہیں بائک کے اوپر تو آپ بہت کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکنامیکل ہے,
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ بائک کو روک سکتے ہیں. بالکل. آپ کو 360 کا ویو ہے جی, آپ کسی طرف بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو پورے کا پورا ویو مل رہا ہے اس کو. اب اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. ہاں جی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آج کل گزشتہ کوئی 10 سال سے جب سے یہ فیس بک ہم لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے تو ہم لوگ اس میں ایک دوسرے کو بہت تیزی سے پہچانتے گئے. 2 سے 3 سال کے اندر ہمیں پتہ چل گیا یار یہ بھی بائکر ہیں, یہ فلاں شہر سے جاتے ہیں اور پورا نارتھ کرتے ہیں, پھر ان کی پکچرز آتی, اسٹوریز آتی, نئی نئی جگہوں کے بارے میں علم ہوتا. ہم کہتے ہیں یار ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اب یہ یوتھ کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے آگے بڑھنے کے لیے, ٹورزم کو اس سینس سے, اس لحاظ سے انجوائے کرنے کے لحاظ سے. آپ بائک کے اوپر اکنامیکل ہے, اگر آپ پورے سیفٹی گیئرز کے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ مطلب آپ اس چیز کو بہت انجوائے کریں گے. اور میری ایک اور بہت خصوصیت والی بات ہے, میں اور میری مسز ایک ہی بائک پر بہت دفعہ پورے نارتھ کو گھوم چکے ہیں. زبردست, ماشاءاللہ. وہ بھی کافی بریو ہیں جو آسانی سے بیٹھ جاتی ہیں بائک پہ. وہ زولوجسٹ ہیں, ایڈونچرر ہیں, اور میرے ساتھ انہوں نے بہت ٹور کیے ہیں. اور جب میرے بچے چھوٹے تھے, جب اب تو ماشاءاللہ یونیورسٹی جاتے ہیں 2 بچے, تو جو چھوٹی بچی ہے وہ کلاس 4th میں ہے. جب وہ 5 ایئر اولڈ تھی نا, اس نے میرے ساتھ آگے بیٹھ کر کئی دفعہ پاکستان کے کئی ٹور کیے ہیں. ماشاءاللہ. وہ کون سے ٹور ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن جواد صاحب جیسے میں ذکر کری تھی ختیجہ ویلفیئر کلینک کا, یہ بڑا ایک اہم کام کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, چیریٹی کے کام جو ہوتے ہیں پاکستانی تو اس میں ہمیشہ ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے جی, اور انسانیت کی خدمت یہ تو بہت عظیم کام ہے. تو میں تو سبھی مطلب ویورز سے یہی کہوں گا کہ جی بڑھ چڑھ کر چیریٹی کے لحاظ سے آپ پارٹیسپیٹ کریں اور ختیجہ ویلفیئر کلینک جو ہے ان کا ساتھ دیں, تاکہ جو ہماری کمیونٹی ایسی ہے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بالکل. تو میں تو یہی خواہش کا اظہار کروں گا کہ ضرور جو ہے وہ چیریٹی کریں آپ ان کے ساتھ. بالکل, بڑی زبردست آپ نے بات کی اور ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے. کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے ضرور اپریشیٹ کیجیے. جواد صاحب, ہم لوگ سائیکلنگ کی بات کر رہے تھے, لیکن جو ہے ٹریول کرنا, گھومنا پھرنا, اس کو کہا جاتا ہے لرننگ. آپ جو چیزیں گھوم پھر کے سیکھ لیتے ہیں, ڈفرینٹ پلیسز پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں, تو باقی لرننگ ہے اس میں. آف کورس آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں جب آپ سفر پر ہوتے ہیں, آپ کو دوسرے ایریا کے کلچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جی. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ میں پیشنس آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے آپ ٹریول کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دوسرے کو سننا ہوتا ہے. اچھے لسنر بن جاتے ہیں. یس, اچھے لسنر بن جاتے ہیں آپ, اور کیا کہتے ہیں, آپ کو وقت اور حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہونا آپ سیکھ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ٹریولنگ جو ہے نا, یہ تو بہت شاندار ایک مطلب انسان کے اندر پازیٹیوٹی لانے کے لحاظ سے بہت اچھا ایک مطلب اسٹیپ ہے کہ انسان جو ہے گھومے پھرے. اور مطلب اس کا تو قرآن پاک میں بھی جو ہے ذکر آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیر و سیاحت کریں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے بزی ٹائم میں سے کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے سیر کے لیے ضرور نکلنا چاہیے, بلکہ اپنی فیملی کو لے کے نکلنا چاہیے. جی. کیونکہ آپ جو ہے ایک اسکیجول میں ہوتے ہیں, آپ جو ہے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور نکال لیں اور گھومے پھریں اور انجوائے کریں اپنے ٹائم کو. ہمارے ہسٹری میں بہت سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ٹریول کیا. جی جی, سعودیہ گئے, عمرہ کیا, ٹریول کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر واپس آئے, ایک عرصے کے بعد پھر بکس لکھی. تو آپ لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو رائٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ جو ہے نا اس سے اپنے خیالات کو کاغذ پر جو ہے قلم بند کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے ایک اثاثہ بن جاتا ہے, اور جس کو وہ بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں, جس کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں. سفر نامہ کہتے ہیں. بالکل. جواد صاحب, ہمارے یہاں کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جو بہت سے پیشنٹس کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ جو مریض آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ نا سفر کیجئے, تھوڑا گھوم پھر آئیے. ہاں, تو ایسا ہوتا ہے واقعی؟ شور چیزیں چینج ہوتی ہیں. بالکل, جب آپ ایک اچھے ماحول میں ہوتے ہیں, کسی پہاڑی علاقے میں ہوتے ہیں موسٹلی, اور اگر ویدر کنڈیشنز فیوریبل ہیں, جیسے کلاؤڈی موسم ہے, ڈرزلنگ ہے, تو آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. جو سٹریس آپ کے اندر ہوتا ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے. آپ کے اندر جو ایک پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے تو بہت سارے دوست ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے بہت محنت کی بزنس پوائنٹ آف ویو سے, جاب کے لحاظ سے,
اب وہ ریگولرلی ہر 2-3 ماہ کے بعد چاہے 3 دن کے لیے جائیں وہ ضرور سیر کے لیے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں ٹورسٹ کو کوئی جلدی بیماریاں بھی نہیں لگتی. الحمدللہ مجھے تو 1% بھی نہیں ہے. ہو بھی نا, لیکن ایسا سچ ہے. یس یس, آپ ایکچولی ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں نا. اب جیسے ہم جاتے ہیں کہیں بھی, ہم وہاں پر کیمپنگ کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیمپ میں رہیں, خود پکائیں, خود اس چیز کے لیے جو ہے نا تیاری کریں. اب میں خود کوکنگ کرتا ہوں, بہت اچھی کوکنگ کرتا ہوں. میں نے قریباً لاسٹ ایئر 100 days جو ہے ٹرکی میں اسپینڈ کیے ہیں جی, اور میں نے خود کوکنگ کی ہے. میں نے پورا استنبول گھوما ہوں میں, کیا بات, اور انجوائے کیا ہے اس چیز کو. تو اس لحاظ سے آپ کو لرننگ بھی بہت ملتی ہے, آپ انجوائے بھی بہت کرتے ہیں, اور ایک پازیٹیولی آپ کی لائف میں نا ایک آگے بڑھنے کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. زبردست, اور آپ زیادہ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں اپنے کام کو لے کے بھی, اور پھر زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو حل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں. سر, پاکستان کا کوئی خوبصورت ایریا جو بہت کم لوگوں نے ایکسپلور کیا ہو, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی ٹریول کمپنیز کام کر رہی ہیں, لوگوں کو لے کے بھی جا رہی ہیں, آسانیاں بہت ہوئی ہیں ویسے, آپ ایزیلی جا سکتے ہیں, لیکن بہت سی مین پلیسز دکھا دی جاتی ہے نا ہر بار وہی چارٹ میں آ رہی ہوتی ہے. کوئی ڈفرینٹ پلیس جو لوگوں نے کم ایکسپلور کی ہو؟ ویل ایسے ہے کہ آج سے 3 یا 4 سال پہلے ایک نام جو دیر کے علاقے کا تھا, اس کا نام ہے کمراٹ. یس, کمراٹ ریسنٹلی ایکسپلورڈ ایریا ہے, اور اس میں یہ اسٹیٹس ہے کہ وہاں پر نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے جی. دریا جو ہے وہ بہتا ہے, اور پہاڑ ہیں, اور درخت گھنے ہیں, پرسکون ایریا ہے, اور وہاں پر ہوٹلنگ آج سے 2 سال پہلے ہوٹل بننے کا آغاز ہوا ہے. 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہوٹل کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ جسٹ نیولی ایکسپلورڈ ایریا ہے, بہت خوبصورت ہے. کیا بات, ہنزا بہت خوبصورت ہے. وہاں کی لوگوں کی ایج بہت زیادہ ہے, اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں کے, وہ تو 100% ایجوکیشن ہے نا ہنزا کی. وہ سب کے سب وہاں پر بھی پڑھتے ہیں, اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور, کراچی, اسلام آباد وغیرہ بھی سیٹل ہوتے ہیں. اور مطلب اگر آپ یہ دیکھیں تو اسکردو کا ایریا بہت خوبصورت ہے, چترال خوبصورت, ہمارا پورا نارتھ بہت خوبصورت ہے. ساؤتھ میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب سمندر ہمارا بہت پیارے بیچز ہیں. ڈیزرٹ جن لوگوں کو پسند ہے ان کے لحاظ سے روہی ہے, تھر ہے, تھل کا ڈیزرٹ ہے. یعنی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ٹوریزم کے لحاظ سے ہر چیز سے نوازا ہے. کیا بات ہے. اگر آپ یہ دیکھیں سمندر بھی ہیں, آپ کے پاس جو ہے ڈیزرٹ بھی ہے, آپ کے پاس جھیلیں ہیں, آپ کے پاس پہاڑ ہیں, آپ کے پاس جو ہے گلیشیئرز ہیں. سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین جو ہے وہ پاکستان میں ہے. 14,000 فٹ سے بلند جو چوٹیاں ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں ہیں یا نیپال میں ہیں. تو آپ اس چیز کو جو ہے نا, اگر ٹورزم بیس ہم آگے مطلب ٹورسٹ کو, فارنر ٹورسٹ کو لانا چاہیں تو ہمارے پاس بہت ساری پلیسز ایسی ہیں جس کو ہم جو ہے نا مطلب ٹورزم کے لحاظ سے ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور ماؤنٹینرنگ کے لحاظ سے ہے, گلیشیئرز کے لحاظ سے ہے. مطلب پاکستان تو بہت خوبصورت ہے, ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے. کیا بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جواد صاحب, ٹورزم کی اگر بات کی جائے تو کافی کام ہونا شروع ہوا, لیکن کیونکہ آپ لوگ بائک پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آتی ہیں, شاید وہ گاڑی یا بڑی بس پہ آپ ہوں تو آپ سے اگنور ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے, تاکہ ٹورسٹ جب آئے ان کو کوئی پرابلم نہ آئے, وہ ایزی سے ابھی بھی نہیں ہوتی. پوری دنیا میں یہ سٹیٹس ہے کہ کیمپنگ سائٹس ہوتی ہیں, ہر ٹورسٹ ایریا میں کیمپنگ سائٹس ہوتی ہیں. ہمارے یہاں اس کا ٹرینڈ بہت کم ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹورسٹ سائٹس ایسی مطلب وہ کیمپنگ سائٹس بنا دیں جس میں لوکل ٹورسٹ بھی اور فارنر ٹورسٹ بھی جو ہے وہاں پر اسٹے کر سکے. اب دیکھیں ہوٹلنگ ہے, اب اگر مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی وہ تو 10,000 روپے کا روم ایک پر نائٹ دے رہے ہیں یا 15,000 کا دے رہے ہیں, خاصا ہو جاتا ہے. یس, اور اگر آپ خود اپنا کیمپ اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہے, آپ نے اپنی بائک پہ رکھا ہوا ہے, یا پھر آپ جیسے بھی جا رہے ہیں آپ اپنے کیمپ وہاں پر مطلب انسٹال کرتے ہیں اور وہاں پر 1-2 روز گزارتے ہیں, تو آپ کے لیے ایکسپینس خاصا کم ہو جاتا ہے.
اور آپ زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں. انجوائے تو کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. یس یس. لیکن ہمارے ہاں ایک یہ بھی تو ہے, ہم جب ٹریول کرنے جاتے تھے بڑے بڑے بیگ لے کے جاتے ہیں, جب آپ بائک پہ ٹریول کرتے ہیں کیا کون سی چیزیں کیری کرتے ہیں؟ ہم تو ہماری تو 10-12 تقریباً. سب سے پہلے تو بائک کے لحاظ سے جو پارٹس, جیسے اس کی کلچ کا لیور ہے, جیسے کلچ کی وائر ہے, بریکس ہیں, جو ویری مطلب جو بہت اہم جو اس کے پارٹس ہیں, اس کا نا ایک سیپریٹ ہم نے ایکسٹرا چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کلودنگ جو ہے, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کم سے کم کپڑے رکھے, کیونکہ جس کے پاس جتنا کم سامان ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ انجوائے کرتا ہے. بالکل. تو ہمارا تو پورا ایک گھر بنا ہوتا ہے, وہ ایک موٹر سائیکل جو ہے نا, اس کے اندر ہمارے کھانے پینے کی بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ہماری کلودنگ بھی ہوتی ہے, ہمارے ٹریول کے لحاظ سے بھی سامان ہوتا ہے, ہمارا کیمپ بھی ہوتا ہے, چیئر بھی ہوتی ہے. تو ہم تو اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں کہ مکمل ایک گھر کی طرح ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کم چیزیں آپ کے پاس ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں. لیکن اہم چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. آپ مطلب اگر آپ نے کوئی ایک چیز لینی ہے, آپ کے شوز آپ نے ایک پہنے ہوئے, ایک بس چپل آپ کو ساتھ ضرورت ہے, آپ یہ نہ کریں کہ آپ 2-3 جاگرز رکھ لیں. میچنگ نہیں لے کے جانی. نہیں وہ اس سے آپ نے کوئی میچنگ نہیں کرنی وہاں, کیونکہ آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے خود اپنے فیملی فرینڈس اور ان میں دیکھا ہے نا کہ ہر طرح کے میچنگ شوز ہوتے ہیں ساتھ, اور آل دا تھنگس, کیونکہ ہم ٹور پہ جا رہے ہیں. میں نے خواتین کو دیکھا ہے اگر ٹرینرز بھی لے رہی ہیں تو ان کے مائنڈ میں اپنی شرٹ کا کلر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں اس کے ساتھ پہنوں گی, بیکاز اٹس آل اباؤٹ پکچرس, کہ آپ کی تصویر سوشل میڈیا پہ آنی ہے, سب نے دیکھنی ہے, تو میچنگ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا تھا جب بھی آپ ٹریول کریں کوشش کریں کہ کم سے کم اپنا جو سامان ہے وہ ساتھ کیری کیجیے, اور میوزک کو ساتھ ضرور لے کے چلیے. رضوان صاحب کی خواہش پہ, اور ہو سکے تو رضوان کے ہی گانے سنیے تاکہ ان کو اور اچھا لگ رہا ہو. جواد صاحب, بائک پہ جیسے آپ ذکر کریں, سیفٹی کٹس بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور بتائیں, کیونکہ اگر آپ ہمارا کوئی شو دیکھ رہا ہے تو وہ بائک لے کے سیدھا نکلنا پڑے, پہلے وہ ساری چیزیں دیکھ لے. ایک تو میپ آپ کا اچھا ہونا چاہیے, میپ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. آج کل گوگل میپ ویسے ہے, آج کل تو ویسے ہی گوگل میپ ہے ہر موبائل کے اوپر. اچھا, اس میں نا سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم رائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو سب سے پہلے ہمارا جو کلودنگ ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جو جیکٹ ہم لیتے ہیں جس کو کوڈورا کہتے ہیں, کوڈورا کی وہ ہوتی ہے, اس میں اگر خدا نخواستہ آپ اسکٹ کر گئے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ خراشیں نہیں آتی. وہ کپڑا کچھ اس قسم کا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں آپ. پھر آپ نے نی گارڈز اور جو ہے گارڈز وغیرہ پہنے ہوتے ہیں, اس سے بچت ہو جاتی ہے, آپ کی یہ چیز کور ہوتی ہے گارڈ سے. تو یہ تو فرسٹ پریورٹی میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا سیو کرنا ہے. پھر سب سے اہم بات جو نئے ہمارے بائکر ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے, وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لیفٹ سائڈ آف دا روڈ رہیں. جب ہم جا رہے ہیں نا, ہم جا رہے ہیں 90 کی سپیڈ پر, آگے ایک ٹرک آ گیا ہے, ہم نے اس کو اوورٹیک کرنا ہے. ہم 90 سے 95 پر جا کر اس کو جب اوورٹیک کرنے لگتے ہیں, ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے, ہمارے نئے بائکر جو ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ 120 پہ آ رہا ہے, 110 پہ آ رہا ہے. آپ نے اس کی سپیڈ کے ساتھ میچ کرنا ہے. ہمیشہ اوورٹیک کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ کتنا پیچھے, آپ سمجھتے ہیں وہ بہت پیچھے ہے لیکن اس کی سپیڈ آپ سے زیادہ ہے, لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اوورٹیکنگ کے وقت آپ جو ہے جب خاصی اسپیس ہو پھر اوورٹیکنگ کریں. اس چیز کا خیال رکھیں. آپ جو ہے فاسٹ جو ہے آپ جو ہے وہ رائڈ مت کریں. 80 سپیڈ بہت سفیشینٹ ہے لاہور, مطلب پاکستان کے لحاظ سے, ہماری پاکستان کی روڈز کے لحاظ سے. تو آپ زیادہ سپیڈ میں مت جائیں اور ٹائم کو انجوائے کریں. آپ یہ نہ کریں کہ صبح آپ ایک شہر میں ہیں, دوپہر کو آپ دوسرے شہر میں, تیسرا مطلب رات جو ہے آپ تیسرے شہر میں. ایسا نہ کریں. آپ جب جائیں تو آپ وہاں پر اسٹے کریں, کم از کم ایک دن ایک رات اس ایریے کو ایکسپلور کریں. بہت سارے دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو خنجراب گیا ہوں, چائنا بارڈر کو خنجراب کہتے ہیں. اچھا جی کتنے دن میں گئے؟ میں تو 4 دنوں میں گیا ہوں. اللہ کے بندے, تم لاہور سے نکلے ہو اور آپ 4 دنوں میں خنجراب کر کے واپس بھی آ گئے ہو, تو پھر آپ نے صرف رائڈ ہی کی ہے, آپ نے انجوائے نہیں کیا, ایکسپلور نہیں کیا, آپ نے اسٹے نہیں کیا. تو آپ جہاں کہیں بھی جاؤ وہاں اسٹے کرو. کم از کم ایک دن تو اس شہر کو دو, اس علاقے کو دو, اس وادی کو دو, تاکہ آپ اس کو ایکسپلور کر سکو, آپ اس کی مطلب موسم کو انجوائے کر سکو, وہاں کے پھل کو انجوائے کر سکو. اس کا مطلب وہ لوگ صرف وہ جو ایک بارڈر بنا ہوتا ہے نا, وہاں تصویریں لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہاں جی, وہ ایک سمبل بن چکا ہے. وہ ہر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے نا چائنا بارڈر کے وہ مونومنٹ کے آگے جو ہے پکچر اتروا لیا, اب میں ٹورسٹ ہو گیا ہوں. ٹورسٹ ضرور ہو گئے ہو,
اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انجوائے کرنے کے لیے آپ نکلے ہو, آپ اپنا اسٹریس ختم کرنے کے لیے نکلے ہو, اس لیے آپ اسٹے کرو, جس بھی وادی میں جاتے ہو وہاں اسٹے کرو. ہاں مطلب یہ ضروری ہے آپ اسٹے کیجیے. اور ٹریکنگ انسان کے لیے بہت اچھا ہے, مطلب آپ دیکھ لو کہ اس کے نزدیک ترین ٹریک ہو, آدھے گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, آپ اس چیز کو انجوائے کرو, ٹریکنگ کرو. ٹھیک ہو گیا. جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ جو سیفٹی میئرز ہیں وہ سب سے پہلے آپ گھر سے نکلتے ہوئے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے, کیونکہ آپ بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں اور خیریت سے واپس بھی آپ نے آنا ہے تاکہ آپ دوسرے ٹور پہ بھی جا سکیں. سر جو نئے بچے ہیں بائکرز, وہ ویلنگ شیلنگ تو نہیں کرتے باہر جاتے ہوئے؟ جو ٹورسٹ مطلب ہے, جو بائکر ٹورسٹ ہے, وہ تو نیور, میں نے کسی ایک کو بھی نہیں سنا. اب تو تھاؤزنڈز میں ہے, بلکہ اگر پورا پاکستان دیکھا جائے تو لاکھوں میں ہیں بائکر جو کہ اب ٹورسٹ بن گئے ہیں, مطلب وہ انجوائے کر رہے ہیں موٹر سائیکل کے ذریعے, جو ہے وہ پورا پاکستان گھوم رہے ہیں, پاکستان کے مختلف علاقے گھوم رہے ہیں. ان میں سے ویلر ایک بھی نہیں ہے, میں نہیں, ون ویلنگ جو کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, وہ ایک بھی. وہ تو میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. ہم لا کی بات کر رہے تھے تو میں نے